یہی نہیں بلکہ دشمن کا جھوٹا بیانیہ بھی بری طرح ناکام ہوا۔ آج ساری دنیا جان چکی ہے کہ پہلگام ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہ علاقائی اور عالمی امن کو شدید خطرے میں ڈالنے کے دشمن کی کوشش تھی۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ خلیج فارس میں جاری کشیدگی صورتحال کی تناظر میں ہمارے حالیہ اقدامات نے مزید واضح کیا ہے کہ پاکستان امن عالم کا پیغمبر ہے اور ہم ایک پرامن دنیا کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہم مظلوم اور نہتے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بھارت کی جانب سے جاری آبی جاریت، انڈس واٹر ٹریٹی اور سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی غیر قانونی کارروائی انتہائی قابل مذمت ہے اور پاکستان ہر سطح پر اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ اس موقع پر ہم سب کے دل اپنے ان بہادر شہداء کی یاد میں بھی منور ہیں جنہوں نے دشمن کے بڑھتے قدم کو روکتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ قوم کو اپنے ایسے تمام بیٹوں اور بیٹیوں پر فخر ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری قوم سربجود ہو کر یہ شکر ادا کرے کہ اس نے افواج پاکستان کو اپنے فضل سے فتح مبین عطا کی اور پاک سرزمین کو عزت و وقار میں بے مثال اضافہ کیا۔ پاکستان زندہ باد۔ ایک قرارداد جو سب کو دی تھی، ایک یونینمس قرارداد کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا لاء منسٹر صاحب مائک کھولیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے اس دن کی نسبت سے ایک قرارداد تیار کی ہے، اپوزیشن اور ٹریری بینچز دونوں طرف سے۔ ہم نے دوستوں سے پوچھا، بزنس ایڈوائزری میں بھی بات ہو گئی تھی، جو دوست بزنس ایڈوائزری میں نہیں تھے ان سے میں نے ابھی کر لیا، کوئی ایک آدھ چھوٹے سے ایڈیشن بھی اس میں ہوا ہے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو سر ہاؤس بیٹھا ہے جی، مارکہ حق کے حوالے سے ہم قوم کو مبارکباد کی ایک جو ریزولوشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی ایوان کے۔ جی پلیز۔ Sir, this House remembers with a deep sense of national pride the unmatched professionalism, vigilance, extraordinary preparedness and resolute response demonstrated by the Pakistan Armed Forces on May the 10th, 2025 in the face of unprovoked and unwarranted Indian aggression. Deplores that in the aftermath of Pahalgam terrorist incident on April 22nd, 2025, in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, a malicious campaign was immediately orchestrated by the Indian government and amplified by its state-sponsored media to baselessly implicate Pakistan without any evidence or investigation, despite the fact that the incident was categorically condemned by the government of Pakistan. Condemns that despite a sincere and generous offer by the Prime Minister of Pakistan to participate in any neutral, transparent and credible investigation into what clearly appeared to be an overt false flag operation, India proceeded to launch an unprovoked airstrike on Pakistan on May the 6th, 2025, targeting innocent civilians. Pays rich tributes to the gallant armed forces of Pakistan, including the civilians which under the leadership and the command of Prime Minister Mian Mohammad Shehbaz Sharif and the Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir launched Operation Bunyanul Marsoos on May the 10th, 2025, delivering a befitting response to this aggression. Commends the bravery and operational excellence of Pakistan Air Force, which swiftly established air superiority and shot down multiple Indian aircrafts, including the much hyped and pride of Indian Air Force, the Rafale jets. Extends heartfelt gratitude to every officer, soldier, airman and sailor of the armed forces of Pakistan on the battlefield for making Operation Bunyanul Marsoos successfully through their courage, professionalism and sacrifice. In its retaliatory strikes, our brave armed forces targeted and destroyed an Indian brigade headquarters, Air Force and aviation bases of the enemy, including BrahMos facilities, which had fired missiles in Pakistan and killed innocent civilians.
Pakistan Air Force F-17 Thunderjet destroyed India's $1.7 billion most sophisticated S-400 air defense asset. Praises the Pakistan Navy for its strategic preparedness in giving a robust response with remarkable agility to enemy and also successfully thwart intrusion attempts to attack Pakistan. Consequently, the enemy was forced to retreat. Honors the martyrs Shoda of the Pakistan Armed Forces who bravely laid down their lives in the line of duty and inflicted a humiliating defeat upon a numerically superior enemy across all domains of warfare, including land, air, sea, and cyber. Acknowledges the valuable contribution and technical expertise of Pakistan's cyber warfare experts in effectively countering numerous cyber attacks by the notorious Indian hackers. In response to these attacks, a large number of India's strategic infrastructure was rendered dysfunctional and paralyzed. Also acknowledges the valuable support of entire nation, including elected representatives from the government and opposition benches. Warns India in unequivocal terms that Pakistan's desire for peace should not be misconstrued as weakness. Any misadventure against Pakistan's sovereignty and territorial integrity will not be tolerated, and Pakistan's defense forces will hit back with all their might and main. Reaffirms an unwavering resolve and determination of the nation to stand with the armed forces of Pakistan in defending the geographical and ideological frontiers of the motherland, come what may. Pakistan Zindabad. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted unanimously. Question R. But question R से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आज स्पीकर्स गैलरी में एक हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं जिन्होंने हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद किया। काउंसलर ज़फ़र इकबाल साहब लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम तशरीफ़ रखते हैं विजिटर्स गैलरी में। जी अपना जाइए, जाके एक साथ इधर से भी ले जाइए